بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں یہ تیسری ویڈیو ہے اس ٹاپک کی۔ فرمایا کہ ٹوکتے وقت نیت درست ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ پھر شریعت کی بات کہتے وقت ہمیشہ نیت درست رکھنی چاہیے، اور یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ ہم مصلح اور بہت بڑے ہیں اور ہم دیندار اور متقی ہیں، دوسرا شخص فاسق اور فاجر ہے اور ہم اس کی اصلاح کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم خدائی فوجدار اور داروغہ ہیں۔ اس لیے کہ اس نیت کے ساتھ اگر ہم شریعت کی بات کہی جائے گی، ہم کسی کو شریعت کی بات کہیں گے، دعوت دیں گے، تو اس کا فائدہ نہ سننے والے کو پہنچے گا اور نہ دعوت دینے والے کو پہنچے گا، اس لیے کہ اس نیت کے ساتھ تمہارے دل میں تکبر اور عجب پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں یہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں رہا اور تمہارا یہ عمل بیکار اور اکارت ہو گیا اور ساری محنت ضائع ہو گئی، اور سننے والے کے دل میں بھی تمہاری بات کہنے کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے روکتے وقت نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جب بھی دوسرے سے شریعت کی بات کہنی ہو، دین کی بات کہنی ہو، تو صحیح طریقے سے بات کہو، پیار و محبت اور خیرخواہی کے ساتھ بات کہو، تاکہ اس کی دل شکنی کم سے کم ہو، اور اس انداز سے بات کہو کہ اس کی سبکی نہ ہو اور لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی نہ ہو۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، جو میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی بار ہم نے سنا۔ وہ یہ ہے کہ حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے جب بھی کہی جائے گی وہ کبھی نقصان دہ نہیں ہوگی۔ دوبارہ سن لیں، فرمایا کہ حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے جب بھی کہی جائے گی وہ کبھی نقصان دہ نہیں ہوگی۔ لہذا جب بھی یہ تم دیکھو کہ حق بات کہنے کے نتیجے میں کہیں لڑائی جھگڑا ہو گیا یا نقصان ہو گیا یا فساد ہو گیا، تو سمجھ لو کہ ان تین باتوں میں سے ضرور کوئی بات ہوگی۔ یا تو بات حق نہیں تھی اور خواہ مخواہ اس کو حق سمجھ لیا تھا، یا بات تو حق تھی لیکن نیت درست نہیں تھی، اور بات کہنے کا مقصد دوسرے کی اصلاح نہیں تھی بلکہ اپنی بڑائی جتانی مقصود تھی، یا دوسرے کو ذلیل کرنا مقصود تھا، جس کی وجہ سے بات کے اندر اثر نہیں تھا، یا یہ کہ بات بھی حق تھی، نیت بھی درست تھی، لیکن طریقہ حق نہیں تھا، اور بات ایسے طریقے سے کہی جیسے دوسرے کو لٹ مار دیا۔ کلمہ حق کوئی لٹ مارنا نہیں ہے کہ اٹھا کر کسی کو مار دو، بلکہ حق کلمہ کہنا محبت اور خیرخواہی والا کام ہے، جو حق طریقے سے انجام پائے گا۔ جب خیرخواہی میں کمی ہو جاتی ہے تو پھر حق بات سے بھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تقی عثمان صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی اصلاح کے لیے جب بھیجا، اور وہ فرعون کون تھا؟ خدائی کا دعوے دار تھا، جو یہ کہتا تھا ان ربکم الاعلیٰ، یعنی میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، بڑا رب ہوں۔ گویا کہ وہ فرعون بدترین کافر تھا، لیکن جب یہ دونوں پیغمبر فرعون کے پاس جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، یعنی تم دونوں فرعون کے پاس جا کر نرم بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے، اور تمہارا مقابل فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا فاسق و فاجر و مشرک ہو، اس لیے کہ وہ تو خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب فرعون کے پاس جاؤ تو ذرا نرمی سے بات کرنا، سختی سے بات مت کرنا۔ اس کے ذریعے ہمارے لیے قیامت تک یہ پیغمبرانہ طریقہ کار مقرر فرما دیا کہ جب بھی کسی دین کی بات کہیں تو نرمی سے کہیں، سختی سے نہ کہیں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرماتے اور صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا اور آ کر جلدی جلدی سے اس نے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد عجیب و غریب دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، یعنی اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہمارے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما۔
جب حضور پاک علیہ السلام نے اس کی یہ دعا سنی تو فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بہت تنگ اور محدود کر دیا کہ صرف 2 آدمیوں پر رحم فرما اور کسی پر رحم نہ فرما، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس دیہاتی نے مسجد کے صحن میں بیٹھ کر پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ وہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے تو صحابہ کرام جلدی سے اس کی طرف دوڑے اور قریب تک اس پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے۔ اتنے میں حضور پاک علیہ السلام فرمایا لا تظلموہ، یعنی اس کا پیشاب بند مت کرو، جو کام کرنا تھا وہ اس نے کر لیا اور پورا پیشاب کرنے دو، اس کو مت ڈانٹو۔ اور فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، یعنی تمہیں لوگوں کے لیے خیرخواہی کرنے والا اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، دشواری کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ لہذا اب جا کر مسجد کو پانی کے ذریعے صاف کر دو۔ پھر آپ نے اس دیہاتی کو بلا کر سمجھایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس قسم کے کاموں کے لیے نہیں ہے، لہذا تمہارا یہ عمل درست نہیں، آئندہ ایسا مت کرنا۔ اگر ہمارے سامنے کوئی شخص اس طرح مسجد میں پیشاب کر دے تو شاید ہم لوگ اس کی تکہ بوٹی کر دیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ شخص دیہاتی ہے اور ناواقف ہے، لا علمی اور ناواقفی کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی ہے، لہذا اس کو ڈانٹنے کا یہ موقع نہیں ہے بلکہ نرمی سے سمجھانے کا موقع ہے۔ چنانچہ آپ نے نرمی سے اس کو سمجھایا۔ انبیاء علیہ السلام کی یہی تعلیم ہے، اگر کوئی مخالف گالی بھی دیتا ہے تو انبیاء علیہ السلام اس کے جواب میں گالی نہیں دیتے۔ قرآن کریم میں مشرکین کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا اِنَّ لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّ لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یعنی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بے وقوف ہیں اور ہمارے خیال میں آپ جھوٹے بھی ہیں۔ آج اگر کوئی شخص کسی عالم یا مقرر یا خطیب کو یہ کہہ دے کہ تم بے وقوف اور جھوٹے ہو تو جواب میں اس کو یہ کہہ دے گا کہ تم بے وقوف ہو، تمہارا باپ بے وقوف ہے، لیکن پیغمبر نے جواب میں یہ نہیں فرمایا۔ اس نے فرمایا یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ میں تو رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ دیکھیے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جا رہا بلکہ محبت اور پیار کا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور قوم نے اپنے پیغمبر سے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم تو کل ایک گمراہ نظر آ رہے ہو۔ جواب میں وہ پیغمبر فرماتے ہیں اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ یہ پیغمبروں کی اصلاح و دعوت کا طریقہ ہے۔ لہذا ہماری باتیں جو بے اثر ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو بات حق نہیں ہے، یا طریقہ حق نہیں ہے، یا نیت حق نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ مجھ سے واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ دہلی کی جامع مسجد میں واعظ کہہ رہے تھے، یعنی تقریر فرما رہے تھے۔ واعظ کے دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا مولانا میرے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے پوچھا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے، اس شخص نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں، الیاذ باللہ۔ عین واعظ کے دوران بھرے مجمع میں یہ بات اس نے ایسے شخص سے کہی جو نہ صرف یہ کہ بڑے عالم تھے بلکہ شاہی خاندان کے شہزادے تھے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو فوراً غصہ آ جاتا اور نہ جانے اس کا کیا حشر کرتا، اور ہم نہ کرتے تو ہمارے معتقدین اس کا تکہ بوٹی کر ڈالتے کہ ہمارے شیخ کو ایسا کہتے ہو۔ لیکن حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دہلی میں موجود ہیں۔ اس کی گالی کا اس طرح جواب دیا اور اس کو مسئلہ نہیں بنایا۔ لہذا جب کوئی اللہ کا بندہ اپنی نفسانیت کو فنا کر کے اپنے آپ کو مٹا کر اللہ کے لیے بات کرتا ہے اور اس وقت دنیا والوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اس کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اللہ کے لیے کہہ رہا ہے، تو پھر اس کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک ایک واعظ میں ہزارہا افراد ان کے ہاتھ پر توبہ کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں نے اول تو تبلیغ و دعوت چھوڑ دی، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ایسے طریقے سے کرتا ہے جو لوگوں کو اور غصہ دلاتا ہے، جس سے صحیح معنی میں فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس لیے یہ 3 باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ اول بات حق ہو،
اول بات حق ہو، دوسرے نیت حق ہو، تیسری ایک یہ طریقہ حق ہو۔ لہذا حق بات حق طریقے سے حق نیت سے کہی جائے گی تو وہ کبھی نقصان دہ نہیں ہوگی بلکہ اس کا فائدہ ہی پہنچے گا۔ آگے فرمایا کہ اجتماعی تبلیغ کا حق کس کو ہے، اس کے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائیں۔